من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، ایک غلط قسم کا گمان ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، حالانکہ اسباب کا زائد ہونا اس کی اللہ سے رضامندی کا اظہار نہیں ہے۔ جتنا اسباب اللہ دیتا ہے، اللہ اسی طرح جو ہے وہ اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ کو نہ تمہارے مالوں سے غرض ہے، نہ تمہاری شکل و صورت سے غرض ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ کسی کافر کو کھانے کے لیے نہیں دیتا۔ اعمال کی بیسس کے اوپر رزق کی تقسیم نہیں ہے، عقائد کی بیسس کے اوپر رزق کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ اس کی ذات ہے جس نے جس کو جتنا رزق دینا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں ایک غلط گمان، ایک غلط جو ہے وہ بات بیٹھ چکی ہوئی ہے، ایک کنسپٹ اندر جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہے۔ اور جس وقت یہ کنسپٹ بندے کے اندر جو ہے وہ انہیرنٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو ہے اس میں تکبر آ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کو حق کا پیغام دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس حق کے پیغام کو سمجھتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر تو اللہ اتنا راضی ہے جس کی کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کبھی حق کا پیغام پیسے والوں کے پاس، عیش پرست والوں کے پاس، سرداروں کے پاس، سن کے بتا دینا، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا، جب بھی ان کے پاس کوئی حق کا پیغام آیا، سب سے پہلے اس کو ٹھکرانے والے کون ہوتے تھے؟ اس کو ٹھکرانے والے ہوتے تھے سردار، اس کو ہونے تھے جو اس وقت کے جو ہے وہ شرفاء، جو امیر لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر حق کی بات مان لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری چودراہٹیں کدھر جائیں گی، ہماری سرداریاں کدھر جائیں گی؟ یہی وہ ابو لہب، ابو جہل کہا کرتے تھے کہ مال میرے پاس بہت ہے، اولادیں میرے پاس ہیں، یہ کیا نبی اس کو بنا دیا؟ آج اس کو ہم اگر اس کی نبوت مان لیں تو پھر ہم سردار، ہمیں کون سلام کرے گا؟ اب جب ایسے بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر جو ان کے فالورز ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک خواہش تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، عوام بھی اسی پہ طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ رزق اللہ کی تقسیم ہے، رزق دینا مقرب ہونے کی علامت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اسی بات کو کل میں نے اشارتاً جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا، آج اسی بات کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر ہسٹری پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا، سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لانے والے کون تھے؟ ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ فوراً سب سے پہلے جو ہے کوئی جو ہے وہاں کا جو ہے بادشاہ جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ ہرقل کے پاس جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، اور تو پوچھا تھا اس نے پہلے، جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پوچھا تھا اچھا بتاؤ تمہارے جس نبی کی تم بات کرتے ہو اس نبی پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کمزور ہیں، ضعیف ہیں، غلام ہیں۔ انہوں نے کہا پھر وہ سچا نبی ہے۔ کیوں سچا نبی ہے؟ ہر نبی کے اوپر پہلے وہی ایمان لاتا۔ ایسے ہی دو اشخاص تھے، دونوں دوست تھے، ایک کہیں باہر چلا گیا، ایک وہیں رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبوت ملی آپ کو۔ تو جب جو باہر تھا اس کو خبریں ملی کہ وہاں پہ ایک نبی آیا ہے، اس نے لکھ بھیجا اپنے اس دوست کو جو وہاں پہ ہے کہ سنا تمہارے ہاں نبی آیا ہے، کون کون ایمان لایا اس کے اوپر؟ اس نے بتایا ان کے اوپر فلاں غلام ایمان لایا، سیب رومی لائے ہیں، وہ لائے ہیں جو کمزور ترین لوگ ہیں۔ اس نے یہ سنا، وہ فوراً سمندر پار سے واپس آیا، آ کے کہا کہاں ہے وہ نبی جس کی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں جگہ۔ وہ گیا، وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کس چیز نے تجھے راغب کیا؟ اس نے کہا میں نے پڑھ رکھا تھا کہ نبیوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ پہلے کمزور لوگ ایمان لاتے۔ تو جتنے بڑے ہوتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی چودراہٹوں کا ڈر ہوتا ہے، ان کو اپنی سرداریوں کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی بات اگر ہم وما ارسلنا، اور ما نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، ارسلنا بھیجا ہم نے
فی قریۃ، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو. نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا مگر، قالا کہا، مترفوہا، مترفوہا لفظ کس سے ہے؟ اطراف ان سے. اطراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیسے والے، سردار، عیش پرست، جو تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں. مترفوہا مفعول کے وزن کے اوپر. کہا اس کے بڑوں نے، اس بستی کے بڑوں نے، انا بے شک ہم، بما اس پر جو، اور سل تم جو بھیجے گئے تم دے کے، اس پر جو تم دے کے بھیجے گئے ہو، بہی اس پر، کافرون انکار کرتے ہیں. کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ اس کی بستی والوں نے کہا کہ جو چیز آپ دے کے بھیجے گئے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. یہی بات قرآن میں بارہا اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ لکھی گئی ہوئی ہے. جیسے سورہ ہود میں اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں کیا کہا تھا ان کے سرداروں نے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھے اپنے جیسا ہی ایک بندہ ہے تو. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی تو سوائے وہ رذیل لوگ جو چھوٹے ہیں، وہ کمین ہیں، وہ کر رہے ہیں بادی نظر میں. وما نرا علیکم لنا من فضل، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے. ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، تیرے پیچھے چلنے والے وہ سب سے جو ہے وہ کمزور لوگ ہیں، کیا فضیلت ہے تم میں؟ بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی کام کہتے ہیں، ففسقوا، پس وہ پھر نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس کی، فحق علیہ القول، پھر اس بستی پر ہمارا قول، ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر اس کو جو ہے ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایک کامن سینس کی بات بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ ہمیشہ حق کے اوپر چلنے والے لوگ جو ہے نا وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ نہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے، وہ اس راہ پہ چلتے ہیں. کیا عثمان غنی نہیں چلے تھے؟ کیا اور کتنے صحابہ ایسے ہیں جو بڑے جو ہے وہ، کیا عمر بن عبدالعزیز اس وقت جو ہے وہ سب سے امیر آدمی نہیں تھے؟ انہوں نے سب کچھ اپنا بیت المال میں دے کے جو ہے وہ پھر بیوی کو بھی کہہ دیا یا مال رکھ لے یا مجھے رکھ لے. پھر تو جن کو اللہ کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، وہ ایسا نہیں کرتے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، نحن اکثر اموالا، ہم اکثریت میں ہیں. اموالن مال کی جمع ہے، و اولادن اور اولاد کی جمع ہے. ہم تو اکثریت میں، ہمارے پاس مال بہت ہے، ہمارے پاس اولادیں بڑی ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں، معذبین مفعول کے وزن کے اوپر لفظ کیا ہے؟ عذبہ، یار ان جمع کے لیے، بمعذبین، ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی اور نہیں ہم سزا دیے جائیں گے. دیکھیے کیا کہا تھا اس نے، ابو جہل نے بھی، انہوں نے کہا مکہ کے 4 امیر 3 آدمیوں میں سے تھا ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے 4 امیر آدمیوں سے، مال بھی بہت ہے، اولادیں بھی بہت ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ پہ اللہ کا بہت فضل ہے. ہاں اگر وہاں پہ بھی ہوا تو وہاں پہ بھی جا کے مجھ پہ اللہ کا فضل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں مجھے اللہ عزت سے نوازے اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ میاں مجھے بیس کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بھی یہی خیال جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر جو ہے وہ پنپ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کتاب سے دوری ہے ہماری. وہ کہتے ہیں کسی سے پوچھ لیجئے جس کے پاس 4 پیسے ہیں، دکان اچھی ہے، فیکٹری اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، 4 پیسے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اللہ کا امتحان ہے. اسباب دے کے بھی آزماتا ہے اللہ اسباب لے کے بھی آزماتا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال بہت ہیں، اولادیں بہت ہیں، ما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. کل، یہ ہے آج کی بات کا جو کرکس ہمیں بتانا ہے. کہہ دیجئے، بتائیے ان کو، ان ربی، بے شک ربی پروردگار میرا، رب میرا، یبسطو، لفظ کیا ہے؟ بے سین تے بسط، اس کا مطلب کشادہ کرنا، پھیلا دینا. یبسطو، وہ یا علامت مضارع لگا ہوا ہے، وہ
کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کو چاہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب ہے جو اس رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہے وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تو رب ہے جس کو چاہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، لا علم ہے، وہ نہیں یہ بات جو سمجھتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ مجھے رزق دینا ہے تو فلاں کی توسط سے آنا ہے، میری اپنی قابلیت کی وجہ سے آیا ہے، میں نے ڈگری حاصل کر لی تھی تب آیا ہے، میں نے محنت ہی بہت کی تھی مجھے ملا ہے۔ ہم اسباب کو جانتے ہیں، اسباب کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بتا دو ان سب کو، کیا بتا دو؟ کہ وہ اللہ ہے جو جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق وہ کم کر دے، اور اکثریت لوگوں کی اس بات سے واقف نہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اللہ کو دیکھیے، نہ تمہاری شکل و صورت سے کوئی غرض ہے، نہ تمہارے اعمال سے کوئی غرض ہے، نہ تمہارے مال و اسباب سے کوئی غرض ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی، اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ کس شکل کا ہو؟ کیا بلال حبشی جو ہے وہ کوئی حسین و جمیل تھے؟ حبشی تھے، سیاہ رنگ کے تھے، کیا مقام ہے اللہ کے ہاں ان کا؟ تو یہ چیزیں اللہ کو، نہ تمہاری کوئی شکلوں سے غرض ہے، نہ تمہاری عقلوں سے غرض ہے، نہ تمہارے اعمال سے غرض ہے، نہ تمہارے اسباب سے غرض ہے۔ اللہ کے ہاں کون ہے؟ اللہ کے ہاں کون ہے جو قول و فعل میں اللہ کی رضا پہ چلتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وما اموالکم، اور نہ مال تمہارے، ولا اولادکم، اور نہ اولادیں تمہاری، باللتی، وہ ہیں، تقربکم، تقرب لفظ کس سے ہے؟ قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قربت، نزدیک ہونا، تمہیں نزدیک کرے گی۔ تقربکم عندنا، ہمارے ہاں۔ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں نا، وہ قربت ہمارے پاس، وہ قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، درجات میں، زلفا کہتے ہیں درجے کو، مرتبے کو، مرتبہ۔ نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں ہمارے ہاں درجات میں تمہیں ہمارے قریب کریں گی، اللہ، مگر، یہ ہے وہ بات جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، من آمنا، وہ جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے اعمال صالح کی۔ نہ تھوڑے مال چاہیے، نہ تھوڑیاں اولاداں چاہیے، نہ تھوڑا علم چاہیے، نہ تھوڑی شکل چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ کیا؟ تمہارا ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا۔ تقویٰ وہی ہے، وہی اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، تمہارے اعمال تمہیں اللہ کے نزدیک کریں گے، تمہارے یہ اسباب جو ہے وہ تمہیں اللہ کے نزدیک نہیں کریں گے۔ مت سمجھو کہ آج میرے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، میری فیکٹری چل رہی ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، اور مجھ پہ اللہ کی بہت ہو۔ تمہیں کیا پتا اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ امتحان بنا رکھا ہوا ہو، اللہ تمہیں اس سے جو ہے وہ آزما رہا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اسباب دے کے، مال دے کے، اولاد دے کے، علم دے کے، منصب دے کے، ہر چیز دے کے اللہ آزماتا ہے۔ اگر ہم اس آزمائش میں پورے نہیں اترے اور ہم یہ دعوے کرنے شروع کر دیں کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اللہ راضی ہے ہم سے، بھائی جب ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کی جو امتحان اس نے دیکھیے، اگر اس نے پیسے دیے نا، اس نے بانٹنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ہمیں۔ اگر ہمیں کسی منصب پہ بٹھایا ہے تو اس منصب سے انصاف کرنے کا طریقہ بھی ہمیں اس نے بتایا ہے۔ قاضی ہے تو کس طرح حساب کرنا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، لہم، لیے ان کے، جزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، ضعف، کیا معنی ہوتا ہے؟ دگنا، بدلہ ہے دگنا ان کا، بما عملوا، بسبب ان کے اعمال کے، وہم، اور وہ، فی الغرفات، غرفہ، غین رے فے، غرفہ کہتے ہیں بالا خانہ، اونچی منزل، بلندی میں، فی الغرفات، اور بلند و بالا خانوں میں، بالا خانوں میں، آمنون، امن سے رہ رہے ہوں گے۔
یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہمارے پاس دگنا ہے ان کے لیے بسبب ان کے عملوں کے، اور وہ بالا خانوں میں سکون سے، چین سے، اطمینان سے وہاں پہ رہ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے آج کے سبق میں کلیئرٹی کے ساتھ، اولاد، مال، بڑا ہونا اللہ کے نزدیک میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے، جس کا تقوی اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ جس کا تقوی اچھا نہیں ہے، جو صرف ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتراتا ہے، وہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے، اللہ کو تمہاری شکل سے، تمہاری عقل سے، تمہارے مال سے، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے رنگ نہیں پسند کہ تم اگر بلیک ہو یا وائٹ ہو یا کچھ ہو، نہیں، تمہارے اعمال پسند ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر یہ کہ کہا اس کے بڑوں نے، مترفوہا، جو سردار تھے، جو عیش پرست تھے، جن پیسے والے تھے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کافرون، بے شک اس کے اوپر جو چیز تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم نہیں مانتے۔ آج بھی قرآن کو نہیں مانتے ہم، آج بھی کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی کہانیاں کسے کہانیاں ہیں، اس میں تو ریپوٹیشن ہے، اس میں ایک چیز بار بار دہرائی گئی ہے۔ دہرائی کیوں جاتی ہے؟ تمہیں بار بار دکھانے کے لیے کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ 700 دفعہ سے زیادہ دفعہ نماز کو حکم دیا، کتنا مانتے ہیں اس کو؟ جو آپ لے کے، جو تم دے کے بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ مان لیا تو سرداری کدھر گئی ہماری چودراہٹ کہاں چلی گئی؟ ہمیں کون سلام کرنے آئے گا؟ ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کی خدمت کون کرے گا اگر ہم نے ان کو مان لیا تو؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ کہتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں، بہت مال ہے، بہت اولادیں ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب نہیں دی جائیں گے۔ کل ان کو بتا دیجئے، ان ربی، بے شک میرا پروردگار، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ کم تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی اس بات سے لا علم ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ دین رب کی دین ہے۔ میں بتا رہا ہوں، ابھی بتا رہا تھا میں چودھری صاحب کو کہ میں نے پچھلے 3 سال میں ایک شخص کو 2 ارب روپے ڈبوتے بھی دیکھا ہے، اور ایک شخص کو یہاں سے اٹھ کے 4 ارب بناتے بھی دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ جب دیتا ہے تو پھر اس میں اکڑ نہیں، پھر اس میں تکبر نہیں، اس میں جتنا ڈالی کے اوپر پھل لگے گا وہ جھکے گی، وہ کبھی اکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی۔ تو جتنا دیا جائے اتنی عاجزی، انکساری بڑھنی چاہیے کہ ہاں اللہ نے مجھ پہ امتحان ڈال دیا، اللہ نے میرے اوپر بوجھ ڈال دیا، پتہ نہیں، میں اس ڈر سے بندے کو لرز جانا چاہیے، پتہ نہیں میں اس پہ پورا بھی اتر سکوں گا، نہیں اتر سکوں گا۔ اللہ نے تو ٹرسٹی بنا دیا، اپنا امین بنا دیا مجھے، اب کیا میں اس امانت کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا؟ بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ پھر اتراتا پھروں اور پھر تکبر میں کہ اللہ کا بڑا رحم ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا، اللہ مجھے وہاں بھی معاف کر دے گا، اس پیسے کے بل بوتے کے اوپر میں پھر نماز کا کیا؟ آپ دیکھ لیجئے جتنے پیسے والے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہمیشہ دفتر میں جا کے دیکھ لیجئے، کسی میں بھی، وہاں پہ پی ایس، آفس اسسٹنٹ، چوکیدار، سیکورٹی گارڈ پہلی صف میں ہوتے ہیں، مالک جو آگے پچھلی صف میں چوتھی رکعت میں آ کے مل رہا ہوتا ہے۔ قدر کون کرتا ہے؟ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کے اوپر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ وہی لائے جو غریب تھے۔ بڑوں نے تو انکار کر دیا تھا۔ کسی بھی نبی کی ہسٹری پڑھ لیجئے، ہمیں سب کچھ ہے وہ یہی نظر آتا ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا، اور عندنا زلفیٰ، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال ہمارے قریب نہیں کر سکتے تمہیں، تمہارے درجات ہمارے نزدیک بڑھا نہیں سکتے وہ، ہاں، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جس نے نیک اعمال کیے۔ دیکھیں تمہارے اعمال جائیں گے، نہ تمہاری شکل دیکھی جائے گی، نہ تمہارا پیسہ دیکھا جائے گا، نہ تمہاری اولادیں دیکھی جائیں گی۔ بس یہی وہ لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ دگنا دیں گے ہم، بما عملوا، بسبب ان کے اعمال کے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بلند و بالا خانوں میں جو ہے وہ جنتوں میں جو ہے وہ آرام اور اطمینان سے اور چین سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھ لیجئے جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو ہماری جیب میں ہے، جو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ امانت ہے۔ اللہ نے اس کے خرچنے کا طریقہ کار ہمیں بتا دیا ہے، ڈیفائن کر دیا ہے، کس کو دینا ہے، کس طرح دینا ہے، ہر چیز لکھ کے دے دیا ہے۔ اس امتحان میں اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہیں ہمارا نام بھی جو ہے وہ اس لسٹ میں جو ہے وہ آ جائے۔ ابھی مہلت ہے ہمارے پاس،
جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، امتحان کی خاطر دیا ہوا ہے۔ اس امتحان پہ پورے اترنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ کیا، کیسے خرچ کرنا ہے؟ اگر تو کوئی منصب ہے تو اس منصب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اگر علم ہے تو اس علم کو جو ہے وہ اپنے تئیں روک نہیں رکھنا۔ اگر روک رکھا جاتا تو یہ علم ہمارے پاس نہ پہنچتا ابھی تک، اس کو آگے جو ہے بڑھانا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اس مال کو دیکھیں، کوئی بھی چیز جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر ہمیں ہدایت نہیں ملی اس کے اوپر تو سب کچھ تباہی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جو اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا پھل اللہ نے لگا دیا ہے، اس پھل پہ اس ذات کا شکر ادا کریں، اور جو طریقہ کار اس نے ہمیں قرآن میں لکھ کے دے دیا، جو سنت رسول سیرت طیبہ میں ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا، اس کے مطابق چلنے کی ہمت اور کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کلاس ٹائم 6:15 ہے جی۔